نستعین واقعہ عاشورہ دہشت گردی کے خلاف ایک عظیم پیغام ہے، اور دنیا والے جب بھی عاشورائیہ کو اور حسینیوں کو للکارتے ہیں تو وہ اپنے حضور کو اور اپنی تعداد کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اللہ کے راستے میں جان دینے والا مردہ نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ زندہ ہے۔ شمسی صاحب نے ابھی بہت اچھی بات کہی۔ اگر آپ طالبان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے تو طالبان کہیں بھی دہشت گردوں کو دہشت گرد نہیں کہتا۔ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد اسرائیل ہے۔ آپ نے کبھی بھی کسی بھی طالبان کے قائد رہنما اور یہ خود ساختہ حکومت کے وزراء جو آنے کے بعد انہوں نے مظلوموں کو تو للکارا ہے، ان کو تو دہشت گرد کہا ہے، لیکن کبھی بھی اسرائیل کو انہوں نے دہشت گرد نہیں کی۔ بس اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آج دہشت گردی انہی کے اندر پائی جاتی ہے جو اسلام اپنی جان سے بنا کر پیش کرتے ہیں۔ لہذا آج دنیا کی ان کو حمایت نہیں ہو رہی ہے، اگرچہ اندر سے ان کو اگر حمایت نہ ہوتی تو وہ حکومت، وہ فوج، وہ لشکر کہ جو دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے 20 سال تک افغانستان کے اندر فوج کی تربیت کرتا رہا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید تربیت کرنے آیا تھا وہ افغانستان کی حکومت اور وہاں کی فوج کی، لیکن در پردہ وہ ان کی تربیت نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ پس پردہ طالبان کی تربیت کر رہا تھا، اور ایسی تربیت کی کہ جو یہ کہہ کر جا رہا تھا کہ میں نے 20 سال تک اس فوج کی تربیت کی ہے، اب یہ فوج اتنی طاقتور ہو گئی کہ اپنے ملک کا دفاع کر سکتی ہے۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ یہ کتنا جھوٹا اعلان تھا، اس کی فوج 10 دن بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، اور قابض وہ ہو گئے کہ جن کو یہ کہہ کر گیا تھا کہ میں نے کمزور کیا ہے۔ لہذا آج ہمیں دوستو ہوشیار رہنا پڑے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو ہمیں اچھے نعرے دے رہا ہے، اچھی باتیں کر رہا ہے، وہی ہمارا دشمن ہو، وہی ہمارا دشمن ہو۔ لہذا آج دشمن کا پہچاننا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے دشمن کو پہچان لیا تو آپ کامیاب رہیں گے۔ وہی قوم کامیاب ہے کہ جو اپنے دشمن کو پہچان لیتی ہے۔ لہذا یہ عظیم اجتماع کہ جو آج یہاں پر جمع ہے، الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے یہ انجمن جو اس وقت بہرحال کام کر رہی ہے، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل، اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ جو ناممکن تھا اس کو ممکن بنا دیا، ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ سب ہم کہہ رہے تھے کہ نرسری نہیں لی جا سکتی، بس نرسری لینے کے بعد بتا دیا کہ اگر ارادے محکم ہوتے ہیں، عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، ایمان میں پختگی ہوتی ہے، زبان پہ سچائی ہوتی ہے، تو اللہ نے وعدہ کیا ہے قدم تم آگے بڑھاؤ، نصرت کرنا، مدد کرنا میرا کام۔
کہ سبات بابا بلند بھیجے محمد و آل محمد کو برا. لہذا چند دن سے میڈیا لگی ہوئی تھی کہ جناب وہاں پر آنے کی بالکل اجازت نہیں ہے, 50 لوگوں ہی کو پرمیشن دی گئی ہے اور ان کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ کارڈ جاری کیا گیا ہے اور انہیں کو خود خدمت اٹھانی پڑ رہی ہے. آج الحمدللہ جتنا ان کو یہ معلوم نہیں کہ حسینیوں کو جتنا روکا جاتا ہے ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے, اور یہ روکنے والے تو بڑے کمزور ہیں, یہ روکنے والے تو بڑے کمزور ہیں, بہت کمزور ہیں خدا کی قسم. ان کی جیب میں تو کچھ بھی نہیں ہے, ان کی زبان میں تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو چند ٹکوں پہ گر جاتے ہیں. اما جب دہشت گرد دنیا کے اندر سب سے زیادہ داعش نے للکارا تو کائنات نے خود دیکھا کہ تعداد کربلا میں ہزاروں کی نہیں, لاکھوں کی نہیں تھی, بلکہ کروڑوں پہنچ گئے تھے. بس دنیا سوچ لے کہ جہاں ایمان ہوتا ہے, جہاں پختگی ہوتی ہے, جہاں ارادے اچھے ہوتے ہیں, جہاں ایمان کامل ہوتا ہے, جہاں مظلوم کی حمایت ہوتی ہے, ان کو بلایا کرائے پہ نہیں بلایا جاتا ہے. حسینی تو خود آ کر چل کے چلا آتا ہے. لہذا یہ آج اتنی بڑی تعداد آپ کی بتا رہی ہے کہ ہم دنیا والوں سے نہیں ڈرتے ہیں, ہم امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں. اور میں آپ سے یہ عرض کرنے چاہتا ہوں, اور یہ میرا وظیفہ شرعی ہے کہ جہاں جہاں پر بھی ہمارے وقوف ہیں, ہماری عبادت گاہیں ہیں, ہماری مساجدیں ہیں, ہماری کربلائیں ہیں, ہمارے امام بارگاہ ہیں, میں سبھی سے گزارش کروں گا کہ دشمنوں کی نظریں اس کے اوپر بہت ہیں, لہذا وہاں اتنا جائیے گا, کچھ کہیے گا نہیں, آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو آپ کے وجود ہی سے ڈر جاتے ہیں, یہ تو آپ کے وجود ہی سے ڈر جاتے ہیں. لہذا جو کربلا میں اور شاہ مردہ کو کامیابی ملی ہے, وہ کامیابی اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اب اس کا تحفظ کرنا, اب ہمیں اس کا تحفظ کرنا ہے. اس لیے کہ اب دشمن اور زیادہ تیز ہو گیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہاں کے اوپر افواہ پھیلائے, یہاں کے اوپر جھوٹی ویڈیوز ڈالی جائے, یہاں کے خلاف, انجمن کے خلاف, لوگوں کے خلاف. لہذا میں آپ لوگوں سے شرعی اعتبار سے, اس لیے کہ آپ نے خود دیکھا ہوگا, جو میرے بزرگ ہوں گے جو دہلی میں بہت دن سے رہ رہے ہیں, ان کو معلوم ہوگا کہ کبھی بھی اس موقع کے اوپر اتنی بڑی تعداد کبھی علماء کی نہیں دیکھی ہوگی, کبھی نہیں دیکھی ہوگی. اور یہی ہے جہاں پر گڑبڑ ہوتی ہے وہ یہی مسئلہ ہے. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی ڈرنے والا ہے تو وہ علماء کا گروہ ہے, وہ علماء ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. لہذا یہ علماء سچے ہیں, صادق ہیں, اور عجیب سی بات ہے کہ ان کے پیچھے نماز میں پڑھتے, انہی کو جھٹلاتے بھی. عجیب سی بات ہے, انہی اگر نکاح نہ پڑھے تو تمہاری, اور قائد ملت ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کی حمایت کرتے ہیں, ہر مظلوم کی حمایت کرتے ہیں اور ہر ظالم کے خلاف اپنی آواز بلند کرتے ہیں. اور یہ نہ دیکھیے گا, کل جو حمایت تھی وہ جب تک صحیح تھا اس کی حمایت تھی, آج اگر غلط ہو گیا ہے تو اس کے خلاف ویسے ہی آواز بلند ہے. لہذا میں یہیں سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, سمجھ لیں کوئی بھی انجمن آئے گی, اب تو ان کی فائلیں بہت اوپر آ گئی, جب ہم دبی ہوئی فائلوں کو اوپر لا کر کامیاب کر سکتے ہیں تو جو اوپر آئی ہوئی فائلیں ہیں تو ہم ان کو تو بہت جلدی اوپر لے آئیں گے. لہذا یہ انجمن عظیم کام کر رہی ہے, اس کی حمایت کرنا یہ آپ کا ملی, مذہبی اور یہ ہمارے اوپر لازم اور واجب ہے. آپ آئیے, جب بھی آپ کو بلایا جائے, نہ بھی بلایا جائے, آپ آتے رہیے گا. اس لیے
کہ روایت میں موجود ہے. آج اتنا بڑا مجمع اور میں بھی بہرحال بہت سی راہوں کو طے کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے دشمن یہ سوچ رہا تھا کہ ہم ان کے لیے راستے بند کر رہے ہیں، لیکن شاید ہمارے ہر قدم کو اس نے اور بڑھا دیا، ہمارے سفر کو اور طولانی کر دیا، ہماری مشی کو اور زیادہ کر دیا، یہ سوچتے ہوئے مایوس نہ ہونا کہ اگر کربلا میں مشی نہیں کر سکے ہو، کیونکہ یہ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے. روایت ہے کہ جو بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے نکلتا ہے، کامل زیارہ میں یہ روایت موجود ہے کہ جو بھی زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے نکلتا ہے، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور اب یہ جتنے بھی قدم رکھتا ہے، اب یہ مغفرت ہوا ہوتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوئے ہوتے ہیں. بعض روایت میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہنے لگا، فضلت رسول، میں نے 19 حج کر لیے ہیں، میں نے 19 حج کر لیے، دعا فرمائیے گا کہ میں 20واں حج بھی کر لوں. آپ نے فرمایا میں تجھے ایسی زیارت بتا دوں کہ ایک ہی زیارت میں 20 حج کا ثواب مل جائے گا، 20 حج کا ثواب مل جائے گا. لہذا امام حسین علیہ السلام کی زیارت، اور بہت میں روایات دیکھ کر آیا تھا، اس کے متعلق بہت میں بولنا چاہتا تھا، لیکن کیونکہ وقت نہیں ہے، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ خداوند عالم آپ کی صحیح کو قبول فرمائے، آپ کو عزاداران سید الشہداء میں شمار فرمائے. آپ نے آنے کے بعد آج ثابت کر دیا ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں، ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں. آئیے سب مل کر آواز بلند کرتے ہیں، لبیک یا حسین. آپ کی آواز کربلا تک پہنچنی چاہیے، آپ کی آواز جناب زینب کے کانوں میں پہنچنی چاہیے، آپ کی آواز جناب سکینہ کے کانوں میں پہنچنی چاہیے، آپ کی آواز دنیا کے ہر مظلوم کے کانوں میں پہنچنی چاہیے. اس لیے کہ حسین کی چاہنے والے جہاں بھی ہوتے ہیں وہاں پر ہمیشہ حسین کی حمایت کرتے ہیں. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد کے اوپر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.